حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ حدیث کا رفع الیدین 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ ہے، جو فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین ہے وہ 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ ہے، 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ ہے۔ تو حدیث کا رفع الیدین 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو یہ بات کہیں کہ 4 رکعتوں میں رفع الیدین حدیث میں 28 مرتبہ آیا ہے، تو پھر وہ کہے کہ جی ہاں جی مجھے گن کے سناؤ 28 مرتبہ کیسے ہوا، تو پھر وہ بات نہ ہو۔ خان صاحب لڑائی کے لیے گئے، اب جو بھی کافر سامنے آتا کہتے کھوچا پڑھو کلمہ، عموماً ایسا ہوتا ہے کافر کلمہ کہاں پڑھتا ہے، ہاں جی، تو خان صاحب گردن اڑا دیتے جو کلمہ نہ پڑھتا۔ آخر ایک بندہ سامنے آیا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی کلمہ پڑھا دو کلمہ، وہ کہتا وہ کھانا خراب آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو آپ جو کہیں ہم 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ رفع الیدین ہے، وہ کہے جی ہاں جی بتاؤ 28 مرتبہ کیسے ہے، پھر آپ کہیں جی پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے۔ 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ کیسے ہے؟ 10 مرتبہ وہ کرتے ہیں اور 18 مرتبہ نہیں کرتے۔ جو 10 مرتبہ وہ کرتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں۔ 4 رکعتوں کے اندر رکوع 4 ہے، رکوع کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے ہیں، تو 4 کو 2 سے ضرب دیں کتنی مرتبہ ہوا؟ 8 مرتبہ۔ ایک شروع نماز کا ہو گیا کتنی مرتبہ؟ اور پہلے قاعدے سے 4 رکعتوں والی نماز میں پہلے قاعدے سے اٹھنے کے وقت یعنی تیسری رکعت تو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ رفع الیدین وہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10 مرتبہ۔ اب 18 مرتبہ جو وہ نہیں کرتے وہ کون سا ہے؟ حدیث پاک میں جس طرح یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اس طرح یہ بھی آیا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور اسی طرح یہ بھی آیا سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، حدیث میں یہ بھی آیا ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کرتے تھے۔ توجہ کرنا، اس میں دلیل میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ سجدے کتنے ہیں؟ 4 رکعتوں میں سجدے 8 ہیں، تو سجدے کو جاتے ہوئے رفع الیدین بھی حدیث میں آیا اور اٹھتے ہوئے بھی۔ 8 کو 2 سے ضرب دی کتنا ہوا؟ 16۔ 16 کو پہلے 10 کے ساتھ جب وہ کرتے جمع کر لیں کتنا ہو گیا؟ 26۔ اس طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، کتنا ہوا؟ اب دیکھیں اس کا تقاضا یہ ہے، اور اس طرح حدیث پاک میں آیا کہ ہر اونچ نیچ پہ رفع الیدین کرتے تھے، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا تقاضا، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کا تقاضا، اور ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی رکعت جب مکمل کریں دوسرے سجدے سے اٹھیں تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین الگ ہے، اور دوسری رکعت کو کھڑا ہو رہے ہیں اونچ کا تقاضا یہ ہے کہ رفع الیدین الگ ہو۔ کتنی مرتبہ ہو جائے گا پھر؟ 27۔ کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ اسی طرح 3 رکعتیں آپ نے مکمل کی، تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے آپ اٹھے ہیں، تو دوسرے سجدے سے آپ اٹھ رہے ہیں، دوسرے سجدے کے بعد رفع الیدین الگ ہے، اور جب آپ چوتھی رکعت کو کھڑے ہو رہے ہیں اس اونچ کا تقاضا یہ ہے کہ رفع الیدین الگ ہو۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 28۔ تو یہ 4 رکعتوں میں کل 28 مرتبہ رفع الیدین ہوا، جبکہ وہ 10 مرتبہ کرتے ہیں اور 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں۔ اب اس پہ ٹو دی پوائنٹ بات ذرا غور کریں۔ غیر مقلد عموماً رفع الیدین کی بات کرتا ہے، اور ہمارے لوگوں سے جو سادہ ہوتے ہیں یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا ان لوگوں سے اختلاف حدیث کا ہے کہ ہم حضور کی بات پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرتے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو حدیث پہ لانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے قول پہ لانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو اگر تو آپ حدیث پہ لانا چاہتے ہیں تو پھر رفع الیدین سجدے کا کرنا آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر تکبیر پر ہر اونچ نیچ پر، یہ رفع الیدین حدیث میں ہے، یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ پہلے آپ رفع الیدین آپ اپنا پورا کر لیں، پھر آپ رفع الیدین کی بات کریں۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا اس مسئلے پر، مناظرے کئی ہیں، نیٹ پہ کافی سارے مناظرے پڑے ہوئے ہیں، تو ایک مناظرہ ہوا، وہ بھینس کی قربانی پر بھی میرا ایک مناظرہ معروف ہے، تو اسی شخص کے ساتھ مناظرہ تھا۔ اس نے حالانکہ تحریر تو اس نے لکھی تھی مناظرے کی، لیکن مناظرہ کرنے کے لیے اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بندے بلائے، سرگودے سے بھی آگے، اکاڑے سے بھی آگے، گجرانوالہ سے بھی آگے، اسلام آباد سے بھی آگے، کافی سارے مناظرین کی ایک جو ہے نا کھیپ تھی میرے سامنے۔
میں نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو سیدھی سی بات ہے، رفع الیدین پہ ہم نے بات کرنی ہے، اگر مسئلہ ہمارا حدیث کا ہے تو پھر جو رفع الیدین حدیث کا ہے نا، ہم اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائے اور اس پہ دوام ثابت ہو جائے تو ہم اس سے قائل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں، عنوان کیا ہے؟ کہتے رفع الیدین۔ میں نے کہا کون سا رفع الیدین؟ کہتے رکوع کا۔ میں نے کہا سجدے کہاں گیا؟ ہر تکبیر کا کہاں گیا؟ ہر اونچ نیچ کا کہاں گیا؟ میں نے انہیں کہا کہ ہم نشستیں دو کریں گے مناظرے کی۔ پہلی نشست اس بات پہ ہوگی کہ رفع الیدین جو حدیث کا ہے وہ کون سا ہے۔ حدیث میں رفع الیدین میں کہتا ہوں کہ 28 مرتبہ ثابت ہے، اس کا مدعی میں ہوں گا، دلائل میں دوں گا، اور دلائل پر جرح آپ نے کرنی ہے، اور ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین وہ نہیں کرتے۔ تو وہ کہنے لگے اس پہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ، توجہ کرنا، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ رفع الیدین جو آپ نے کہا ہے نہ اس کو آپ کرتے ہیں نہ اس کو ہم کرتے ہیں۔ جب وہ رفع الیدین جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کو نہ آپ کرتے ہو نہ اس کو ہم کرتے ہیں، اس پہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑا دھوکہ ہے۔ میں نے کہا میں اگر نہیں کرتا سجدے کا رفع الیدین تو اس کے نہ کرنے کی میری وہی وجہ ہے جو رکوع کا رفع الیدین نہ کرنے کی ہے۔ سمجھ آئی؟ تیرے ہاں وجہ اور ہے، میرے ہاں وجہ اور ہے۔ تیرے ہاں وجہ یہ ہے، تو کہتا ہے کہ سجدے کا رفع الیدین سجدے کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہر تکبیر کے ساتھ اور ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین ثابت نہیں ہے، جبکہ میں کہتا ہوں جس طرح رکوع کا ثابت ہے اس طرح سجدے کا بھی ثابت ہے۔ لہذا میرے ہاں رکوع کا رفع الیدین نہ کرنے کا جو عذر ہے وہی عذر سجدے کا رفع الیدین نہ کرنے کا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رکوع کا چھوڑ دیا اس طرح سجدے کا بھی چھوڑ دیا، جس طرح رکوع کا چھوڑ دیا اس طرح سجدے کا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن تو کہتا ہے کہ نہیں، رکوع کا رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ سجدے کا رفع الیدین جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یہ خدمت انجام دوں گا کہ انشاءاللہ اس پہ ایک نہیں دو نہیں، میں آپ حضرات خدمت میں ایک کثیر روایات کا مجموعہ پیش کروں گا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا عمل ہوگا کہ وہ اس رفع الیدین کو کرتے رہے۔ اس بات پہ 2 گھنٹے بحث ہوتی رہی، لیکن وہ لوگ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے احادیث سے تو وہ کہتے بھی ہاں بھائی پھر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، تو ہم اس کے دلیل کا جواب دیں گے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے، وہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں، جب بھی کبھی رفع الیدین پہ بات ہو تو آپ نے کہنا ہے ہم نے حدیث کے رفع الیدین پہ بات کرنی ہے، فرقہ اہل حدیث کے رفع الیدین پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو اب تک کی بات کا کیا خلاصہ ہوا؟ رفع الیدین ایک فرقہ اہل حدیث کا ہے اور دوسرا رفع الیدین جو ہے وہ حدیث کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم حدیث کے رفع الیدین کے قائل ہیں، جو فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اس کے ضمن میں آ گیا۔ ہمارا رفع الیدین فرقہ وارث والا نہیں ہے، ہمارا رفع الیدین حدیث والا ہے۔ ہمارے ہاں جو عذر رکوع کا رفع الیدین نہ کرنے کا ہے وہی عذر سجدے کا رفع الیدین کے نہ کرنے کا ہے۔